سندھ میں پرائمری کلاسز مزید ایک ماہ بند رکھنے پر غور۔ وزیر صحت سندھ عزرا پیچوہو کی وزیر اعلیٰ کو پرائمری کلاسز بند رکھنے کی سفارش۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی وزیر تعلیم سے مشاورت۔ ملک بھر میں 2 دن میں 35 تعلیمی ادارے سیل کیے جا چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے خلاف ورزی میں سر فہرست، خیبر پختونخوا میں 26، سندھ میں 3، کشمیر میں 5 اور اسلام آباد میں 1 تعلیمی ادارہ بند کیا گیا۔ گزشتہ روز آئی بی اے کراچی، سہون، مڈیاری میں بھی کیسز سامنے آئے تھے۔ خیبر پختونخوا میں تعلیمی اداروں میں کرونا کیسز بڑھنے کا خدشہ، محکمہ صحت کی متاثرہ سکولز بند کرنے کی سفارش۔ رپورٹ کے مطابق 14 اضلاع میں سکول سے 1236 سے زائد افراد کے نمونے حاصل کیے، 13 اساتذہ میں وائرس کی تصدیق ہو گئی، جبکہ 600 نمونوں کی رپورٹ ابھی باقی ہے۔ ملک میں کورونا کیسز میں بتدریج اضافہ ہونے لگا۔ ایک دن میں 752 کیسز رپورٹ، مجموعی تعداد 3,04,386 ہو گئی۔ مزید 9 افراد چل بسے، مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 6,408 تک جا پہنچی۔ عوام نے ایس او پی پر عمل درآمد چھوڑ دیا، ماسک اور دستانے پہننے پر بھی توجہ نہ رہی۔ سینیٹائزرز تو اب کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ بہاولپور میں ریپ کا شکار 18 سالہ لڑکی نے پولیس رویے کے خلاف خودکشی کر لی۔ بروقت کارروائی نہ کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس۔ ایس ایچ او انوار الحق، تفتیشی افسر اشفاق اور ہیڈ محرر محمد صدیق کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریپ کا ملزم لقمان بھی گرفتار۔ گجرپورہ ریپ کیس کا مرکزی ملزم عابد انسان ہے یا چھلاوا؟ ملزم پنجاب بھر میں سفر کر رہا ہے، پولیس پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے، لیکن ملزم ہے کہ ہاتھ ہی نہیں لگ رہا۔ ملزم عابد گزشتہ روز ننکانہ صاحب میں اپنی سالی سے ملنے جا پہنچا۔ پولیس کے پہنچنے پر چکمہ دے کر پھر بھاگ نکلا۔ پولیس منہ تکتی رہ گئی۔ موٹر وے زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد کی تصویر کس نے لیک کی؟ پنجاب کابینہ کا تصویر لیک کرنے والے کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کے کسی نمائندے نے تصویر لیک کی۔ تصویر لیک ہونے کی وجہ سے ملزم کی گرفتاری میں دشواری کا سامنا ہے۔ خواتین اور بچوں کے اغوا کی کوشش، موٹر وے پولیس نے ناکام بنا دی۔ راولپنڈی کے قریب مندرہ سے 2 اغوا کاروں کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق شور سن کر ٹیکسی کا پیچھا کیا، ملزمان کی تلاشی لینے پر پستول بھی ملا۔ ملزمان کو مقامی پولیس کے سپرد کر دیا گیا۔ منی لانڈرنگ کے خلاف قانون سازی ملک کے لیے ہے، یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ عوام کے پاس منی لانڈرنگ کے بارے میں شعور ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ کا لاہور چیمبر میں تقریب سے خطاب، کہا ہر احتساب طاقتور کا ہونا چاہیے۔ عاصم باجوہ نے استعفیٰ دیا تھا مگر وزیر اعظم نے قبول نہیں کیا۔ کس نے کتنا ٹیکس دیا، کون امیر ہے اور کون غریب؟ ایف بی آر نے منتخب عوامی نمائندوں کی ٹیکس ڈائریکٹری 2018 جاری کر دی۔ وزیر اعظم نے 2,82,449 روپے ٹیکس دیا۔ شاہ محمود قریشی نے 1,83,900، شیخ رشید نے 5,79,011 روپے ٹیکس جمع کرایا۔ عمر ایوب نے 2,60,55,517 اور اسد عمر نے 53,46,342 روپے ٹیکس قومی خزانے میں جمع کرایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے 2,94,117 روپے ٹیکس ادا کیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے 28,89,455 روپے ٹیکس دیا۔ ایف بی آر کی ڈائریکٹری کے مطابق مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے 97,30,595 روپے اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے 87,05,368 روپے ٹیکس دیا۔ 260 آدمیوں کے قاتل ہو تم، بس کل عدالت نے کہہ دیا، چھوڑو اس بات کو، 260 آدمیوں کے قاتل ہو تم، ان کو یہ کریں گی، یہ کیا مطلب ہے؟ سینٹ کے اجلاس میں مشاہد اللہ خان اور عتیق شیخ کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ مشاہد اللہ بولے تم 260 انسانوں کے قاتل ہو، نام تو نہیں لیا تھا، صرف نمونہ کہا۔ عتیق شیخ بولے
اس کو باہر نکالو۔ کیا تم بدماش ہو؟ مشاہد اللہ نے جواب دیا، تمہارے دانت توڑ دوں گا۔ عتیق شیخ پنگا ہے جس کو گھر جانا چنگا ہے۔ چیئرمین سینٹ نے نازیب الفاظ کارروائی سے حذف کرا دیے۔ سندھ میں پرائمری سکولز مزید 1 ماہ تک بند رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ سندھ حکومت کی اہم اجلاس میں مشاورت ہوئی ہے۔ وزیر صحت سندھ عزرا پیچوہو نے سندھ کے تعلیمی اداروں میں تیزی سے کورونا کیسز رپورٹ ہونے کے بعد چھوٹے بچوں کے اسکولز کھولنے کے حوالے سے فیصلہ مزید 1 ماہ تک مؤخر کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ NCOC نے بھی آج مزید 10 اسکولوں کو SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر سیل کر دیا ہے۔ چھوٹے بچے متاثر ہو سکتے ہیں، سندھ کے پرائمری سکولز بند رکھے جائیں۔ وزیر صحت عزرا پیچوہو نے مزید 1 ماہ تک پرائمری سکولز بند رکھنے کی سفارش کر دی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر تعلیم سعید غنی سے مشاورت۔ سندھ کے علاقوں مٹیاری اور سہون میں 16 اساتذہ اور IBA میں ایک طالب علم میں کورونا کی تصدیق کے بعد سندھ حکومت کا تعلیمی اداروں میں کورونا پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار۔ دوسری جانب تعلیمی اداروں میں صحت کی گائیڈ لائنز پر مزید 13 تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا۔ NCOC کے مطابق تعلیمی ادارے SOPs پر عمل نہ کرنے پر بند کیے گئے۔ اسکول کھلنے کے بعد پہلے روز 10 اسکول بند کیے گئے، جبکہ گزشتہ روز کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر 22 تعلیمی ادارے سیل کیے گئے تھے، جس میں خیبر پختونخوا کے 16، آزاد کشمیر کے 5 اور اسلام آباد کا 1 ادارہ شامل ہے۔ سندھ میں پرائمری کلاسز مزید 1 ماہ کے لیے بند رکھنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے اجلاس بھی جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی وزیر تعلیم سے اس پر مشاورت جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جب سے سکولز کھلے ہیں، سیکنڈری ایجوکیشن کے بعد ابھی پرائمری کا جو آغاز ہے وہ 30 ستمبر کے بعد سے ہونا تھا، لیکن ابھی مزید 1 مہینے تک کے لیے سکولز کو بند رکھنے پر غور کیا جا رہا ہے، کیونکہ بڑھتے ہوئے کیسز کے حوالے سے اب تک جو اپڈیٹس آ رہی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی فی الحال ٹیسٹ لیے گئے تھے، جو اساتذہ کے ٹیسٹ لیے گئے تھے، اس میں کئی ایسے اساتذہ ہیں جن کی ٹیسٹ رپورٹس ابھی سامنے آنا شروع ہوئی ہیں اور آلریڈی سیکنڈری کلاس کا آغاز ہو چکا ہے، سیکنڈری سیکشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایسے میں بڑھتے ہوئے کیسز سے تشویش بھی بڑھ رہی ہے اور سب سے زیادہ رسک پر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے فیصلہ کیا جانا ہے کہ کیا مزید 1 مہینے تک اسکول بند رکھے جائیں یا نہیں۔ خیبر پختونخوا نے کورونا سے متاثرہ تعلیمی ادارے بند کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ 2 اسکولز 2 کلاس رومز کو 5 روز کے لیے بند کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اسکولوں میں 7 اساتذہ میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ نجی اسکولز میں کورونا کے 2 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ 15 ستمبر کو 14 اضلاع میں اسکول سے 1236 نمونے حاصل کیے گئے، جس میں سے 13 اساتذہ میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ 600 نمونوں کی رپورٹ آنا ابھی باقی ہے۔ تو آپ کو صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کی۔ ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ خیبر پختونخوا کے جو ادارہ صحت ہے اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے سفارش کر دی ہے کہ تعلیمی اداروں کو بند کیا جائے۔ 2 اسکولز 2 کلاس رومز کو 5 روز کے لیے بند کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں کورونا وائرس کے کیسز تو بڑھنے لگے، مگر وائرس سے بچاؤ کے SOPs پر عمل درآمد شہر بھر کے ساتھ ساتھ اسپتالوں میں بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تفصیلات جانتے ہوں بڑھ کے اس رپورٹ میں۔ کم ہوتے ہوتے کورونا کیسز ایک بار پھر بڑھنے لگے۔ شہریوں کا ماسک پہننے کا رجحان بھی کم ہو گیا ہے۔ لاہور ہو یا پھر کوئی اور شہر، بازاروں اور سڑکوں پر ماسک کا استعمال نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے۔ یہی صورتحال ہسپتالوں کی بھی ہے، جہاں ہسپتال کے گیٹ سے اندر آنے والے ماسک کے بغیر ہی داخل ہو رہے ہیں۔ حکومت بھی کہہ رہی ہے کم ہو گیا ہے، اس لیے ذرا احتیاط کم بھی کر رہے ہیں۔ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। कोई वजह ही नहीं नजर आ रही का कोरोना वायरस है कि नहीं है। ہسپتالوں کے وارڈز میں جاتے لوگوں کا تو ماسک پہننا ضروری قرار دیا گیا ہے، لیکن صوبے بھر کے بازاروں میں نہ تو ماسک ہے اور نہ ہی سماجی فاصلوں پر عمل درآمد دکھائی دے رہا ہے۔ OPD میں انٹر ہوئے تھے تو ہم نے ماسک پہنے تھے، اس کے بعد پھر سانس گھٹتا، گرمی بہت زیادہ، پھر ہم نے اتار دیا تھا۔ ماسک ہم نے پہنا ہے، ہم نے ابھی اتارا، گرمی کی وجہ سے سانس دم گھٹتا ہے ہمارا اس وجہ سے۔ پنجاب میں کورونا وائرس کے کیسز 25 اور 45 سے بڑھ کر اب 95 اور 100 تک پہنچ گئے ہیں، مگر وائرس سے بچاؤ کے SOP پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ کورونا وائرس کے کیسز کم ہوتے ہی SOP پر عمل درآمد بھی ختم ہو گیا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ تمام ادارے کھل گئے تو ماسک کیوں پہنا جائے۔ کیمرہ مین ناصر علی کے ساتھ ہما بٹ، آج نیوز، لاہور۔
اب بتائیں کہ سینٹ اجلاس کے دوران مشاہد اللہ اور عتیق شیخ کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، ایک دوسرے کے خلاف غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کرتے رہے۔ آپ کو بتائیں کہ سینٹ اجلاس کے دوران مسلم لیگ نون کے رہنما مشاہد اللہ اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما عتیق شیخ کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے، ایک دوسرے کے خلاف غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور عتیق شیخ چپ نہیں رہے کیونکہ مشاہد اللہ بولے تم 260 انسانوں کے قاتل ہو، اور عتیق شیخ مسلسل جو ہے وہ مشاہد اللہ کی بات پر جواب دیتے رہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ کیا تم بدمعاش ہو۔ بیرسٹر سیف نے پھر ہنگامہ آرائی کو پارلیمنٹیرین اور ایوان کی توقیر جو ہے وہ قرار دیا، اور راجہ ظفر الحق نے ہاؤس رولز کے مطابق نہ چلنے کا موقف اپنایا تو مشیر بابر آوان نے کہا کہ سینٹ میں اس ماحول میں بات نہیں ہو سکتی، کسی کی طرفداری نہیں کر رہا ہوں۔ چیئرمین سینٹ نے نازیبہ الفاظ کارروائی سے حذف بھی کرا دیا۔ تشریف رکھیں پلیز، سینیٹر صاحب تشریف رکھیں، تشریف رکھیں سینیٹر صاحب، ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں پلیز۔ وہ سپلیمنٹری کوئسچن کرنے دیں جی ان کو۔ جی مشاہد صاحب اپنی کوئسچن کریں، آپ اپنی کوئسچن نہیں جی، میں نے پرسوں بھی کچھ کہا تھا۔ تشریف رکھیں مشاہد صاحب، آپ کا مائک آن ہے، آپ اپنی میرے بھائی بات کا کریں۔ ورکر ہی تھا نا، نعرے ہی مارتا تھا نا، یا چھوڑ گارڈن کالج گارڈن۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ ریٹائرڈ کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ پر قانون سازی بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ عاصم سلیم باجوہ کو جانتا ہوں، ان کی کوئی فیکٹری نہیں ہے۔ شوگر مافیا طاقتور ہے، اس کے خلاف ایکشن لیں تو ری ایکشن آتا ہے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ میں اہل لوگ نہیں ہیں۔ لاہور سے سعید بلوچ کی رپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو۔ لاہور چیمبر آف کامرس میں پاسپورٹ آفس کا افتتاح کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت نے منی لانڈرنگ کا قانون ملک کے لیے بنایا، پی ٹی آئی کے لیے نہیں۔ یہ قانون سازی بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے جس طرح کے پرائم، یہ پاکستان کے واسطے ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہوئی۔ کس نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے تو 2.5 سال ہو گئے ہیں، 2 سال تو ہو گئے ہیں ہمیں، 3 سال کے بعد لڑے سے آپ ہمیں لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہم نے اگلے الیکشن کی بس جیت تو انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین عاصم سلیم باجوہ بارے پوچھے گئے سوال پر بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے کہا کہ انہیں ذاتی طور پر جانتا ہوں، میں نے تو ان کی کوئی فیکٹریاں نہیں دیکھی۔ احتساب سب کا ہونا چاہیے، تاہم شوگر مافیا طاقتور ہے۔ باجوہ کو صاحب کو میں جانتا ہوں، when he was a major۔ میں تو ابھی یہ بیٹھا ہوں میں آپ کے سامنے، اس ایج کے ساتھ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ ان کی فیکٹریاں ہیں اور یہ وہ پلان۔ ایف آئی اے کے حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ سائبر کرائم ونگ میں کوالیفائڈ لوگ نہیں ہیں، تاہم اسے بند نہیں بلکہ اس کی استعداد کار کو بڑھایا جائے گا۔ سعید بلوچ، آج نیوز، لاہور۔ ایف بی آئی نے ارکان پارلیمنٹ کے ٹیکس 2018 کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے 2,82,000 روپے، قائد حزب اختلاف شہباز شریف سے 97,30,000 روپے،